وہ ایک پل، قسط نمبر 4، آخری قسط۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ہارون؟ اماں جی نے محسن کے آتے ہی میری تاریخ طے کر دینی ہے اور شاید 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے۔ فری میری بات مانو گی؟ کیا؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مگر ہارون، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہو۔ اگر نہیں کر سکتی تو میں سمجھوں گا میری اور تمہاری محبت بس ٹائم پاس تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچوں کا ایک نیا باب چھوڑ گیا۔ کیا میں ہارون کے لیے اماں، بھائی، ابا اور ہنی سب کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں بے حس بن کر اپنے باپ کی عزت سے کھیل سکتی ہوں؟ کیا میں گھر سے بھاگ سکتی ہوں؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا اور میرا ساتھ صرف 1 ماہ اور کچھ دن کا ہے۔ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے دھیانی میں کھڑکی سے باہر ہانیہ اور احتشام کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شاید احتشام کی فیورٹ ٹیم جیت گئی تھی، اس لیے ہانیہ ہمیشہ کی طرح ہار ماننے کی بجائے بحث پہ اتری ہوئی تھی۔ ہانیہ، احتشام، ادھر آؤ۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ان کے پاس بہت تھوڑے دن ہوں۔ ابھی دیکھے، ہانی آج پھر ہار گئی اور پھر بھی میری شرط پوری نہیں کر رہی۔ احتشام نے آتے ہی شکایت جاڑ دی۔ آپی، اس کی شرط تو سنے ذرا، بقول شاعر پوری کرے تو مر نہ جائے۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے شعروں کے حوالے نہ دیا کر۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر دونوں ہی ہوش ہو گئے۔ آج جانے کتنے دنوں کے بعد ہم یوں مل کر بیٹھے تھے۔ ان سے باتیں کرنے کے دوران میری نگاہوں کے سامنے ہنی، احتشام اور ماں کے چہرے گھومتے تو کبھی ڈاکٹر ہارون کی مسکراہٹ اور باتیں ذہن میں گھومنے لگتی۔ آخر میں ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ گھر سے رخصتی کا وقت ہر لڑکی کی طرح میری آنکھیں بھی بھگو رہا تھا۔ اماں جی سے لپٹی ہنی اور احتشام سے گلے ملتے اور ابا جی سے ڈھیر ساری محبتیں لے کر آج مجھے پرائے گھر جانا تھا، جہاں ایک شخص میرے لیے ڈھیروں محبتیں لے کر بیٹھا تھا۔ زندگی کی وہ رات مجھے بھول ہی نہیں سکتی جب ڈاکٹر ہارون کے کہنے پر میں اپنے تھوڑے سے کپڑے لے کر اس کمرے میں پہنچی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ اس نے مجھے دوسری رات کو نکلنے کا کہا تھا، مگر یہ سوچ کر آ گئی کہ آج موقع اچھا ہے۔ سب جلدی سو گئے، ہم چلے جائیں گے سب سے دور۔ مگر ہارون کے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے جو منظر نظر آیا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ ہارون کے ساتھ مکان مالکن خالہ سلمیٰ کی اکلوتی بیٹی شرمناک حالت میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنی چیخ مشکل سے روکی۔ ہارون کی محبت 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں خدا کی ذات کا جتنی بار شکر کروں کم ہے جس نے میری اور میرے والدین کی عزت رکھ لی۔ شاید اماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ محسن کے گھر الوداع ہوتے ہوئے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سوچ لیا تھا میں اس گھر کو جنت بناؤں گی، کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے پوری عزت کے ساتھ بیاں لایا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئی تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔